بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا تعلق رکوع کے بعد قیام اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اس کے بارے میں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور صحیح البخاری میں اس کا نمبر ہے 821، اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ثابت البنانی، ان کا نام ہے ثابت بن اسلم البنانی البصری رحمہ اللہ۔ یہ تابعی ہیں اور بڑے عبادت گزار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی وفات ہوئی ہے 127 ہجری میں بصرہ میں۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بن نضر الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ ان کی والدہ، ان کا نام ہے ام سلیم۔ جب یہ 10 برس کے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی والدہ ام سلیم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی۔ اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ میں آ چکے تھے تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، یہ انس آپ کے خادم ہیں، یہ آپ کی خدمت کیا کریں گے اور آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ۔ 3 دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ انس کے مال میں بھی برکت دے، اس کے مال کو زیادہ کر دے، اس کی اولاد میں برکت ہو، اس کی اولاد کو زیادہ کر دے، وادخلہ الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرعیت اثنتین وانا ارجو الثالثہ، کہ اللہ کے رسول کی جو میرے لیے 3 دعائیں تھیں تو ان میں سے 2 کا مشاہدہ میں نے دنیا میں ہی کر لیا، 2 کو تو میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ پہلی 2 دعائیں کہ مال میں زیادتی اور اولاد کی کثرت، تو یہ 2 دعائیں تو میں دیکھ چکا ہوں، اور تیسری دعا کی میں امید رکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین وہ نعمت بھی مجھے عنایت کریں گی اور میں جنت میں داخل ہوں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں، میری اپنی اولاد اور میری اولاد کی اولاد، اس میں 125 لوگ ہیں۔ بعض روایت میں 100 کا عدد آیا ہے اور بعض میں 125۔ تو یہ اللہ کے رسول کی دعا کا اثر تھا، اور اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوتی ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، تو ان کی اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ 100 یا 125 افراد ان کے اولاد اور اولاد کی اولاد، یعنی ان کے پوتے وغیرہ، اتنی تعداد میں موجود تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ أَرْضِي لَتُثْمِرُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْن، اور کہتے ہیں کہ مال کی برکت، میرے پاس جو بستان ہے، میرے پاس جو کھجوروں کے باغات ہیں، یا جو میری فصل ہے، تو وہ سال میں 2 دفعہ پھل دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی دعا کا اثر تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما کی فصل سال میں 2 دفعہ پھل دیا کرتی تھی۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، مدینہ میں ہی رہے، اور آقا علیہ السلام کا مدینہ آنے سے لے کر آپ کی وفات تک آپ کے خادم رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر یہ بصرہ چلے جاتے ہیں، اور بصرہ میں 90 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو یہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انی لا آلو ان اصلی بکم کما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، کہنے لگے کہ میں اس بات میں کوئی کمی نہیں کروں گا کہ تمہیں میں وہ نماز پڑھاؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت ثابت بیان کرتے ہیں، ثابت بن اسلم البنانی، کان انس بن مالک یصنع شیئا لم ارکم تصنعونہ
کان اذا رفع راسه من الرکوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي۔ ثابت بن اسلم البنانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز پڑھائی تو نماز میں اس طرح سے کیا کرتے تھے، کہنے لگے کہ جیسا میں تم لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ کیا کرتے تھے؟ اذا رفع رأسه من الرکوع قام، رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، اتنی دیر کھڑے رہتے، اتنا لمبا قیام کرتے رکوع کے بعد کہ یہاں تک کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا کہ حضرت انس بھول چکے ہیں کہ وہ اتنی دیر کھڑے رہتے۔ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِي، اور پھر سجدے، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا تھا اتنی دیر بیٹھتے تھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھتے اور دعائیں پڑھتے کہ کہنے والا یہ کہہ اٹھتا کہ لگتا ہے کہ حضرت انس بھول گئے ہیں۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز پڑھانے سے پہلے کیا کہا کہ میں تمہیں ایسی نماز پڑھاؤں گا جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ رکوع کے بعد کافی دیر کھڑا رہنا چاہیے، اس میں دعائیں پڑھنی چاہیے جو مسنون دعائیں ہمیں ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ دو سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سجدہ کیا، بیٹھے اور پھر فوری سجدے میں گر گئے، اور رکوع کے بعد تھوڑا سا قوما قیام کیا اور اس کے بعد فوری سجدے میں گر گئے، بلکہ یہ جگہ اطمینان سے کھڑے ہونے کی ہے۔ رکوع کے بعد اور دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا اور لمبی دیر بیٹھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کس طرح سے سنت پر عمل کیا کرتے تھے اور کتنے حریص تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو بیان کیا اور صحابہ کرام تابعین کے درمیان ان کو نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اس طرح سے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور اس طرح سے رکوع کے بعد قیام کیا کرتے تھے۔ نماز کو اطمینان اور سکون سے پڑھنا، مطمئن ہو کر پڑھنا، اور اس کے ہر نماز کے جو آداب ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔